عرفان المدنی صاحب آپ نے رکھی، اور انہی کے صدقہ ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھے آج اس مقام پر پہنچایا کہ میں ایک ادنا سا شخص بھی اللہ رب العزت کی اس دین کی خدمت کے لیے الحمدللہ العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحمی۔ زباں تا بود در دہاں جائے گیر، زباں تا بود در دہاں جائے گیر، ثنائے محمد بود دل پذیر۔ حبیب خدا اشرف انبیاء کہ عرش مجیدش بود متقا۔ سامعین کرام، اللہ رب العزت نے اپنی لاریب کتاب قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اپنے پیارے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ادب و احترام کے متعلق ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ اس آیت مقدسہ کا شان نزول اس طرح ہے کہ صحابہ کرام جب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے اندر جمع ہوتے اور حضور نبی کریم علیہ السلام جب صحابہ سے گفتگو فرماتے تو صحابہ کا ادب کا یہ عالم ہوتا کہ صحابہ حضور کے عشق میں اتنے گرفتار ہوتے کہ بعض اوقات حضور نبی کریم علیہ السلام کے جو الفاظ ہیں وہ ان کی عقلوں سے وارا چلے جاتے اور وہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، ذرا مہربانی فرما کے فرماتے تھے رائنا، ہماری رعایت فرما دیجئے کہ ہمیں کھل کر سمجھ نہیں آئی، تو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ لفظ رائنا پیش کرتے۔ تو اسی لفظ رائنا کو جو یہودی لوگ ہیں انہوں نے کچھ اس طرح پڑھنا شروع کیا کہ یہودی جب حضور سے مخاطب ہوتے تو وہ کہتے رائنا، یعنی تھوڑا ٹیڑھا کر کے پڑھتے تھے، جس کا مطلب معذلہ بنتا ہے اے ہمارے چرواہے۔ تو حضور نبی کریم علیہ السلام کا اس بات سے دل دکھتا، آپ کا دل رنجیدہ ہوتا۔ اللہ رب العزت کو یہ بات گوارا نہ ہوئی کہ ایسا لفظ قرآن کے اندر آ گیا کہ اگرچہ اللہ رب العزت کے جو بندے ہیں وہ اپنے حبیب کے لیے یہ الفاظ بولیں تو ان سے کوئی بے ادبی کا پہلو نہیں نکلتا، لیکن وہ لوگ جو اللہ کے حبیب کی گستاخی کرتے ہیں اللہ رب العزت کو یہ گوارا نہ ہوا کہ ایسا لفظ جو وہ بندے بولیں اور میرے محبوب کا دل دکھے۔ اللہ رب العزت نے اس قرآن کے فیصلے کو چینج کر دیا۔ کیا فرمایا؟ اللہ رب العزت نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو میرے حبیب پر مجھ پر ایمان لے کر آئے ہو، لا تقولوا رائنا، لفظ رائنا کہنا چھوڑ دو۔ اگرچہ تمہارے اس لفظ کہنے میں میرے حبیب کی جو ہے گستاخی معلوم نہیں ہوتی، لیکن وہ لوگ جو اسی لفظ کو ٹیڑھا کر کے میرے حبیب کا دل دکھاتے ہیں، فرمایا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ اے میرے بندو، تم میرے حبیب سے جب بھی خطاب کیا کرو، جب بھی آپ سے گفتگو کیا کرو تو آپ یہ کہا کرو انظرنا، یا رسول اللہ وہ نظر رحمت جو اللہ رب العزت نے آپ کو عطا کی وہی نظر رحمت ہم گناہ گاروں پر فرمائیے، وہی نظر رحمت ہم گناہ گاروں پر فرمائیے۔ اور یہاں پر علماء کرام فرماتے ہیں حضور نبی کریم علیہ السلام کی گستاخی ہوتی ہے، جو بھی کرتے ہیں اللہ رب العزت ان سے امتحان لے گا، ضرور لے گا، اور ہر ایک کو اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کا ادب نہیں سکھایا، ہر ایک کو نہیں سکھایا، بلکہ صوفیاء کرام اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں یہ جو لفظ آمنو ہے اس سے وہ تفسیر بیان کرتے ہیں
کہ وہ مرد کلندر، وہ مرد مومن جس کے اندر یہ صفات پائی جائیں، یہ صفات اگر اس کے اندر ہوں، اس کو اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کا ادب سکھایا ہے۔ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو میرے محبوب پر، مجھ پر ایمان لے کر آئے ہو۔ تو صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ آمنو کا صیغہ ہے، اس میں 4 حرف ہیں۔ آمنو کی جو الف ہے وہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ وہ بندہ مومن جس کو اللہ رب العزت اپنے حبیب کا ادب سکھا رہا ہے، اس کے اندر ایک تو صفت یہ ہونی چاہیے کہ وہ اللہ رب العزت کو ایک مانے، وہ اللہ رب العزت کو ایک مانے۔ اور آمنو کی جو میم ہے وہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ وہ بندہ مومن محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی پکی محبت کرنے والا ہو۔ اور آمنو جی کو نون ہے، آمنو کی جو نون ہے وہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ وہ بندہ مومن، اس کے اندر ایک صفت یہ بھی ہونی چاہیے کہ وہ کم و بیش 1,24,000 نبیوں پر کامل یقین اور کامل ایمان رکھتا ہو۔ اور آمنو کی جو واو ہے وہ اس بات پر دلالت کرتی ہے اس بندے مومن کے اندر ایک صفت یہ بھی ہونی چاہیے کہ جتنے بھی اللہ والے ہیں، جتنے بھی اللہ کے ولی ہیں، ان سب سے سچی پکی محبت کرنے والا ہو۔ فرمایا یہ 4 صفتیں جس مومن کے اندر جمع ہو گئی، بس اللہ رب العزت نے انہی کو اپنے حبیب کا ادب سکھایا، باقی سارے سے فارغ ہیں۔ جو اللہ کے حبیب کا ادب سیکھ گیا، جو اللہ کے حبیب کا احترام سیکھ گیا، اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر بھی اس کو مقام دیا اور آخرت میں بھی دے گا۔ جی ہاں، علامہ ارشد القادری نے یہ بات بڑی سننے کی ہے، انشاءاللہ ایمان تازہ کرے گی، آپ کی توجہ میری طرف ہونی چاہیے۔ علامہ ارشد القادری نے زلف زنجیر کتاب کے اندر لکھا ہے، آپ لکھتے ہیں کہ ہندوستان کے اندر لکھنؤ ایک شہر ہے، اس کے اندر ایک انگریز ڈپٹی کمشنر بھرتی ہوا۔ اس وقت جو دفتر کی زبان تھی وہ زبان فارسی تھی۔ انگریز کو چونکہ فارسی زبان تو آتی نہیں تھی، تو اس نے فارسی زبان سیکھنے کے لیے ایک مسلمان عالم دین سے رابطہ کیا، اس کی منت سماجت کی کہ آپ مہربانی کریں، میں جس دفتر کے اندر افسر لگا ہوں اس کی جو زبان ہے وہ فارسی ہے اور مجھے فارسی نہیں آتی، میں آپ کا محتاج ہوں، مہربانی فرمائیں مجھے فارسی سکھائیں، آپ ٹیوشن کے طور پر میرے گھر آیا کریں، مجھے فارسی پڑھا کر آپ جو کہیں گے میں آپ کو تنخواہ بھی دوں گا۔ وہ مسلمان عالم دین نے ان کو ٹائم دے دیا اور عصر کی نماز وہ مسلمان عالم دین اس انگریز کی کوٹھی پر ادا کرتے، مغرب کی نماز بھی اس انگریز کی کوٹھی پر ادا کرتے اور اس کو یعنی کہ فارسی سکھاتے، مغرب کی نماز پڑھ کے پھر واپس آ جاتے۔ چند دن گزر گئے، ایک دن اس بادشاہ کی ایک ہی بیٹی تھی، اس کی اور کوئی اولاد نہیں تھی، ایک ہی اس کی شہزادی تھی، اکلوتی شہزادی۔ اس نے اپنی بیٹی کو دنیا کا ہر قسم کا علم سکھایا اور اس کی جو بیٹی تھی اس کو پڑھانے کے لیے استانیہ اس کے کوٹھی پر آتی، اس کو پڑھاتی تھی، اس کو وہ گھر سے باہر نہیں نکلتی تھی، اس کے لیے اپنا کمرہ مختص تھا، وہ اس کوٹھی کے اندر رہتی، اس کمرے کے اندر رہتی، اس کے اندر اس کی اجازت بغیر کوئی جا بھی نہیں سکتا تھا، لاڈلی شہزادی تھی انگریز کی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ مغرب کی نماز وہ مولوی صاحب انگریز کی کوٹھی پر ادا کر رہے تھے اور وہ بلند آواز سے قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے تھے، اور ان کی آواز ماشاءاللہ بڑی خوبصورت۔ وہ انگریز کی شہزادی جب اس کمرے کی دیوار سے گزری، اس نے جب قرآن پاک کی تلاوت سنی تو وہ وہاں پر کھڑی ہو گئی، قرآن پاک سنتی رہی، اس کو بڑا سرور آیا۔ اگلے دن پھر جب مولوی صاحب نے مغرب کی نماز پر اس طرح بلند آواز سے تلاوت کی، وہ پھر دیوار کے ساتھ آ کے کھڑی ہو گئی، اس نے قرآن پاک کی تلاوت سننا شروع کر دی۔ چند دن گزرے، اس کا دل جو ہے بڑا اس کو سرور ملا، اس نے اپنے والد گرامی سے کہا، اے میرے والد گرامی، دنیا کا کوئی علم جو ہے ایسا نہیں کہ جو میں نے نہیں سیکھا، ہر قسم کا علم تم نے میسر کیا ہے، پر میری ایک خواہش ہے اگر آپ مہربانی فرمائیں۔ تو والد گرامی نے کہا آپ بتائیں کیا خواہش آپ کی؟ تو اس نے کہا کہ بابا جی میری خواہش یہ ہے کہ یہ جو فارسی کا علم ان بزرگوں سے آپ سیکھ رہے ہیں، میرا دل چاہتا ہے کہ میں بھی ان سے فارسی سیکھوں، میں بھی فارسی ایک علم ہے وہ بھی میں ان سے سیکھ لوں۔
تو ان کے والد نے ان کی درخواست منظور کر لی اور ان کو بھی پڑھانا شروع کر دیا۔ استاد صاحب نے ان کی بیٹی کو بھی فارسی پڑھانا شروع کر دیا۔ چند دن کے بعد ان کے جو والد تھے انگریز، ان کے سبق مکمل ہو گئے۔ اب ان کی جو شہزادی تھی ان کو وہ بزرگ فارسی پڑھانے لگے۔ فارسی کی ابتدائی کتابیں گلستان بستان، پدنامہ، نام حق یہ ختم ہو گئیں۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ استاد صاحب آپ مہربانی کریں اور آپ کے جو نبی آخر زماں ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کی جو سیرت پر جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں، میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ کے نبی کی سیرت کا مطالعہ کروں۔ آپ مہربانی فرمائیں وہ کتابیں مجھے آ کر میسر کر دیں۔ تو انہوں نے جو ہے وہ کتابیں آ کر میسر کر دی۔ چند دن گزرے تو انگریز کی شہزادی نے کہا کہ استاد صاحب آپ مہربانی کریں، یہ جو قرآن آپ پڑھتے ہیں اس قرآن کی تعلیم ہی مجھے دیا کریں۔ قرآن کی تعلیم اس کو دینے لگے آپ۔ چند دن گزرنے کے بعد وہ شہزادی ہاتھ جوڑ کر کہتی ہے استاد محترم آپ مہربانی کریں، میرا جو دل ہے وہ ایمان کی طرف راغب ہے، میرا دل اس ایمان کو، اس اسلام کو پسند کرتا ہے، آپ مہربانی فرمایا مجھے مسلمان کر دیں۔ تو وہ جو بزرگ تھے وہ پہلے گھبرائے، انہوں نے کہا کہ بیٹا میں کمزور سا آدمی ہوں، آپ کا جو والد ہے وہ انگریز ہے، بادشاہ ہے، اگر اس کو پتہ چل گیا کہ میری بیٹی کو اس نے مسلمان کر دیا ہے وہ تو میری گردن اڑا دے گا۔ تو اس شہزادی نے کہا کہ استاد صاحب انشاءاللہ میں آپ کا راز فاش نہیں کروں گی، آپ مہربانی کریں مجھ سے مسلمان کریں، بس میرے مسلمان ہونے کا صرف آپ کو علم ہوگا اور مجھے ہوگا، میں کسی کے سامنے ذکر نہیں کروں گی، اور آپ مہربانی فرمائیں مجھے مسلمان کریں، مجھے قرآن کی تعلیمی دیں، مجھے نماز بھی سکھائیں، جتنے دین کے احکام ہیں سب کچھ مجھے سکھائیں۔ مولوی صاحب نے ان کو مسلمان کر دیا، نماز وغیرہ سکھائی، قرآن مجید سکھایا، اور اس انگریز کی شہزادی نے کہا استاد محترم آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اندر جتنی درود شریف کی فضیلت میں نے پڑھی ہے اتنی اور کسی چیز کی نہیں پڑھی، اور الحمدللہ وہ اسی کمرے کے اندر باندھ رہتی کیونکہ کسی کی اجازت کے بغیر کوئی بھی اس کے اندر داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ اسی کمرے کے اندر وہ 5 وقت کی نماز پڑھتی تھی، قرآن پاک کی تلاوت کرتی تھی، تہجد باقاعدہ ادا کرتی تھی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر جتنا ہو سکتا تھا وہ درود پڑھتی تھی۔ اس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اتنی والہانہ محبت ہو گئی کہ اس کے جسم کمزور پڑ گیا، اس نے کھانا پینا میں بالکل کمی کر دی، بس ہر وقت نبی آخر زمان سے اس کو محبت اور دروشی پڑھنا، اور استاد صاحب کو بتاتی استاد صاحب آپ کے نبی آخر زمان کی مجھے زیارت بھی ہوتی ہے۔ ایک دن جب استاد صاحب آئے تو استاد صاحب کو بتایا گیا کہ انگریز کی جو شہزادی ہے وہ بیمار ہے، وہ بہت سخت بیمار ہے، آج آپ کے پاس سبق پڑھنے نہیں آئے گی۔ اتنے میں انگریز کی ایک نوکرانی آئی، اس نے کہا کہ استاد صاحب وہ انگریز کی جو بیٹی ہے وہ برائے کرم آپ کو کمرے کے اندر بلوا رہی ہے، آپ کمرے کے اندر تشریف لے جائیں۔ تو وہ جو ان کے استاد گرامی تھے کمرے کے اندر تشریف لے گئے۔ اس نے کہا کہ استاد صاحب میں بہت سخت بیمار ہوں، مجھے لگتا ہے کہ میری موت ان قریب مجھے موت آ جائے گی، آپ ایک مجھ سے وعدہ وفا کریں، آپ کے اندر ایمان کا جز ہے تو آپ میرے ساتھ ایک وعدہ وفا کریں، وہ یہ ہے کہ استاد صاحب آپ جانتے ہیں کہ میں مسلمان ہوں اور میں نے اپنا نام فاطمہ رکھا ہوا ہے، اور میرے اس مسلمان کا صرف آپ کو علم ہے، اور اللہ کی ذات جانتی ہے اور میں جانتی ہوں، اور کوئی بھی نہیں جانتا، اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جب بھی مجھے موت آ جائے گی تو میرے تو والد انگریز ہیں، عیسائی ہیں، وہ تو عیسائی کے طور طریقہ پر مجھے عیسائیوں کے قبرستان میں دفنا دیں گے، آپ نے میرے ساتھ احسان کرنا ہے کہ جب یہ مجھے اپنے قبرستان عیسائیوں میں دفنائیں تو آپ نے میرے تابوت کو نکال کر مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا ہوگا۔ استاد صاحب نے کہا انشاءاللہ بیٹا میں پوری ہمت کروں گا، آپ کے ساتھ یہ وعدہ وفا ضرور کروں گا، چاہے مجھے موت بھی آ جائے، مجھے یہ آپ کا جو وعدہ وفا ہے یہ مجھے منظور ہے۔ چند دن کے بعد اعلان ہو گیا کہ انگریز کی شہزادی انتقال کر گئی۔ وہ بزرگ وہاں پر تشریف لے آئے، اور جب جنازہ پڑھا گیا قبرستان عیسائیوں کے قبرستان کے اندر اس کو دفنایا گیا،
तो उस बुजुर्ग ने कब्र की निशानदेही कर दी और घर वापस आ गए। 3-4 दोस्त और तैयार किए, उनसे सारी गुफ्तगू की कि मेरे दोस्तों सुनो, ये जो अंग्रेज की शहजादी फौत हुई है, अल्हम्दुलिल्लाह इसने मेरे हाथ पर कलमा पड़ा है। ये हजूर अलैहिस्सलाम से सच्ची मोहब्बत करने वाली थी, इसका नाम फातिमा था। इसने मुझसे वादा किया था कि मेरा वालिद ईसाइयों के कब्रिस्तान में मुझे दफन करेगा। आपने मुझे ईसाइयों के कब्रिस्तान से निकाल कर मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन करना होगा। आप मेरा साथ दें बराए करम, और उसके ताबूत को निकालना है और मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन करना है। उनके दोस्त तैयार हो गए कि इंशाल्लाह ये तो दीन का काम है, हम कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। आधी रात का वक्त है, कब्रिस्तान पहुंच जाते हैं। जब कब्र खोदते हैं, कब्र खोदने के बाद जब ताबूत को खोलते हैं तो हैरान हो जाते हैं कि अभी दिन के अंदर जिस ताबूत के अंदर फातिमा को दफनाया गया था, लेकिन हैरानगी इस बात की है उस ताबूत के अंदर एक मर्द आदमी की लाश पड़ी है। वो हैरान हो जाते हैं, बुजुर्ग और परेशान हो जाते हैं कि यारो अभी दिन के अंदर इसी के अंदर फातिमा को दफनाया था, लेकिन पता नहीं ये मर्द कौन है, किसकी लाश इस ताबूत के अंदर आ गई। तो एक जो उसका दोस्त था वो पहचान किया, उसने कहा कि बुजुर्गो ये जो मर्द है इस ताबूत के अंदर जो दफन है इसका नाम मिर्जा है, ये बाराबंकी का रहने वाला है। इस तरह करते हैं, इसकी कब्र को बंद कर देते हैं और पता करते हैं, हो सकता है उसका इंतकाल हो गया हो, फिर उसकी कब्र की निशानदेही करेंगे और उसकी कब्र को खोदेंगे, हो सकता है उसकी कब्र में फातिमा की जो है लाश पड़ी हो, क्योंकि ये ईसाइयों का कब्रिस्तान है और वो जो बाराबंकी का कब्रिस्तान है वो मुसलमानों का कब्रिस्तान है। खैर वो वापस आए, अगले दिन फिर बाराबंकी पहुंच गए, उन्होंने मालूमात की, उनको पता चला कि मिर्जा जो है वो इंतकाल कर गया है। उन्होंने कहा कि बराए करम हमारा दोस्त था, आप हमारे साथ चलें, हमने कब्र पर जाकर फैता खानी करनी है। वो कब्र पर पहुंचे, फैता खानी की और कब्र पर निशान लगा के फिर वापस आ गए। फिर आधी रात का वक्त, फिर वो कब्रिस्तान चले गए। वो जो मिर्जा की कब्र बताई गई थी, जब उन्होंने उस कब्र को खोदा, ताबूत को खोला, तो क्या देखते हैं उस ताबूत के अंदर एक अरबी आदमी की मैयत पड़ी है। वो बुजुर्ग जो हैं वो पसीना से शराबूर हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि यारो पता नहीं वो मेरी जो फातिमा है उसकी मैयत किधर गई।